السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ کے سامنے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم حاضر خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ سامعین کرام، میرے محترم ناظرین کرام، میری ماؤں، میرے بہنوں، میرے بیٹیوں اور میرے محترم ساتھیوں، آج میں آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں پاکستان مری کے علاقہ میں بے شمار لوگ پورے ملک کے اطراف سے اور خصوصاً پاکستان کے اطراف سے سردیوں کے دنوں میں جب برف باری ہوتی ہے، سنو فال ہوتی ہے، تو سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ اور انہوں دنوں میں جب کہ ہمارے پنجاب میں اکثر علاقوں میں دھند اور سردی کی شدت زیادہ ہے، لیکن جہاں تک مری کا علاقہ ہے وہاں ان سے کئی زیادہ گنا سردی زیادہ ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے، تو اکثر لوگ جو ہے سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ اور ابھی بھی اس سال 2022 میں جو ہے نا پاکستان کے اطراف سے سیر کے لیے گئے ہیں، اور تقدیر کا فیصلہ قدر اللہ ما شاء فعل۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تو بے شمار فیملیز سیر کے لیے گئے، تو راستے میں جو گاڑیاں ہیں برف باری کی وجہ سے وہ پھنس گئیں، اور یہاں تک کہ وہ نہ نکل سکے، اتنا عرصہ وہاں پر رہے کہ اموات ہو گئیں۔ بے شمار گاڑیوں میں بیٹھے فیملیز سمیت سب جو ہے جاں بحق ہو گئے، سب شہید ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، یہاں پر ایک بات تو میں کہتا ہوں انتظامیہ کے حوالے سے، کہ ہمارے ملک کی جو انتظامیہ ہے، ہماری حکومت ہے، ہماری ریاست ہے، صاف ظاہر ہے کہ وہ سیر و سیاحت کا علاقہ ہے مری، ان کو بھی پتہ ہے، لوگ جاتے ہیں اور وہاں بے شمار ہوٹل ہیں، تو جو کہ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں اربوں کے حساب سے اس سیزن میں، خصوصاً 2-3 مہینے سردیوں کے جو ہوتے ہیں اس میں وہ پیسہ کماتے ہیں، سارا سال ہی لوگ وہاں پر جاتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جو راستے ہیں اگر وہ بند ہو جائیں تو ان کو کھولنے کے لیے بھی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، کچھ افراد ہیں جو لیل و نہار اس پر کام کرتے ہیں تاکہ آنے جانے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کچھ ضرور انتظامیہ کی وجہ سے لغزش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا گاڑیاں پھنس گئی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انتظامیہ کی طرف سے مقرر افراد ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے ٹریفک کو چلانا، تو وہ اس معاملے میں ذرا اپنا کردار ادا کریں۔ کوئی اگر گاڑی، کوئی ٹرک، کوئی بس یا کوئی چیز اگر روڈ پر کھڑی ہو جاتی ہے تو گزرنے والی جو ہے نا جتنی ٹریفک ہے وہ متاثر ہوتی ہے، صرف اس ایک ٹرک یا ایک اس یعنی گاڑی کی وجہ سے، جو کسی وجہ سے وہ ٹھہرنے کی وجہ سے یا وہ خراب ہو گئی، یا اس کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ذرا سائیڈ میں گاڑی کھڑی کریں تاکہ جو ہے گزرنے والے گزر جائیں۔ یہ بھی اطلاعات آپ کے سامنے ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرک تھا، وہ راستے میں کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے پھر وہ جو ہے نا لائن قطار لگ گئی، تو ادھر سے پھر برف باری ہونا شروع ہو گئی، تو وہ سب گاڑیاں پھنس گئی۔ برکیف دیکھیں، یہ جو ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے ہیں جو اس سفر میں، سیر و سیاحت میں، مری کے اس راستے میں جو شہید ہوئے ہیں، میری دعا ہے اللہ ذوالجلال ان کو معاف کرے اور ان کے درجات بلند کرے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، ان کو جنت الفردوس میں داخلہ دے، اور ان کے جو وارث ہیں ان کو صبر دے۔ باقی کچھ خبریں اس حوالے سے بھی گردش کر رہی ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہاں پر یعنی سردی کی شدت کی وجہ سے جو ہوٹلوں میں یعنی بیڈ کے یعنی روم کے کرائے کئی گنا زیادہ بڑھا دیے، کھانے کا ریٹ، سموسے کا ریٹ، چائے کا ریٹ، انڈے کا ریٹ کئی زیادہ گنا بڑھا دیا۔ ہاں، یہاں پر یہ دیکھیں، افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ صاف ظاہر ہے کہ جو ہمارا
اسلام آباد ہے، راولپنڈی ہے یا فیصل آباد ہے یا لاہور ہے، ان شہروں میں جو ریٹ ہیں اور مری کے اندر جو یعنی جو چیزیں ریٹ ہیں، وہاں مری میں ریٹ کچھ زیادہ تو ہوگا، کیونکہ وہ یہاں سے چیزیں وہاں پر لے کر جاتے ہیں، پھر راستے خطرناک ہوتے ہیں، تو صاف ظاہر یہاں سے چیزیں وہاں لے جا کر وہ اس مشکل یعنی برف باری کے سیزن کے لیے جمع کرتے ہیں، تو صاف ظاہر ان کی محنت کچھ زیادہ ہے۔ اس اعتبار سے اگر کچھ معمولی ریٹ زیادہ ہو تو میں سمجھتا ہوں اس میں قباحت نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہ جو مثلا چیز یہاں پر پنجاب میں 100 روپے کی ہے اور وہاں وہ 2000 کی ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، کسی کے مجبوری سے ہم ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح راستے میں جب کوئی گاڑی پھنس جاتی ہے تو وہ چین وغیرہ لے کر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو ہم آپ کی گاڑی نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے آخر چینیں خریدی ہیں، خرید کر ان کا یہی کاروبار ہے، کیونکہ وہاں ان کا اور کوئی کاروبار نہیں ہے، تو ان کو بھی ہیلپ کرنی چاہیے، اور جو مسافر سیاح گزرنے والے وہ بھی ان کی ہیلپ کر دیں، لیکن یہ لوٹ مار کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں کے لوگ خدمت کا جذبہ رکھیں تاکہ ہمارے بھائی اگر پھنس گئے ہیں ہم ان کی ہیلپ کریں، ان کو نکالیں۔ اور بلکہ یہ سنا گیا ہے کہ وہاں سے برف سے نکالنے کے لیے 3-3 ہزار جو ہے نا وہ چین لگانے کے لیے، دھکا کے لیے اتنے پیسے، یہ چیزیں یہ ساری سامنے آ رہی ہیں، کیوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلامی روایات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہمدردی، ایثار، قربانی کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے۔ اگر کوئی دھکا لگا کر چین لگا کر گاڑی کو نکالتے ہیں تو وہ جو گاڑی والے ہیں وہ بھی سمجھیں کہ یہ ان کا کوئی اور کاروبار نہیں، وہ اپنی طرف سے اس کو جو دے دے وہ لے لیں، خلاص۔ ہاں اگر مناسب کو ریٹ مقرر بھی کرنا ہے تو اتنا مناسب کریں کہ یعنی وہ ظلم میں نہ آ جائے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح جو ہوٹلوں والے ہیں انہوں نے کمروں کے اتنے ریٹ بڑھا دیے، اور وہاں پر جو یعنی پھنس گئے ہیں، جو مجبوراً زیادہ دنوں تک ٹھہرنا، یہاں تک کہ عورتوں نے اپنے زیور جو ہے نا بیچ کر وہ یعنی رینٹ ادا کیے، تو میرے بھائیوں یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور پھر بھی یہ بھی آ رہا ہے کہ فلاں آدمی ہے، اس نے 300 افراد کو اپنے پاس جگہ دی اور ان کی جانوں کو بچایا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا تذکرہ دنیا میں بھی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کے ہاں بھی بہت زیادہ درجات ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایثار اور قربانی کریں۔ تو میرے بھائیوں، دوسری بات، ہم جو سیر کرنے والے ہمارے پاکستان سے دور اطراف سے جو لوگ آتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب اتنا سردی کی شدت ہے، اب اتنی شدت ہو کہ انسان کو اگر رضائی، انسان کو کمبل، انسان کو گرم ماحول نہ ملے تو جان بھی جا سکتی ہے، تو کیا تو کچھ یعنی ان دنوں میں جب اتنی زیادہ شدت ہے، صرف برف باری کا مزہ لینے کے لیے نہ جائیں۔ یہ جان بہت قیمتی ہے، قیامت والے دن اللہ ذوالجلال سوال کریں گے کہ میرے بندے تو نے اپنی جان کو کہاں پر ختم کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سردی کی راتوں میں ہم نے نماز کا اہتمام کیا ہے کہ فجر کی نماز ہم اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور وضو کریں؟ ہم کہتے ہیں جو سردی ہے جی ہم صبح کیسے اٹھ کر مسجد میں جائیں، ہمارے بچوں کو نظرہ زکام لگ جائے گا، لیکن جب مری اتنی دور ہے وہاں سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، وہاں ہمارے پاس ٹائم بھی ہے، پیسہ بھی ہے، خرچہ بھی ہے، لیکن گھر سے اٹھ کر فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جانے کے لیے ہمارے پاس ہم کیا عذر و بہانہ بناتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم اللہ سے بہت دور جا رہے ہیں۔ ہمارے اللہ ذوالجلال ایسی علامات نشانیاں میں دکھا کر کہ میرے بندے تو نے میری قدر نہیں کی، ما قدر اللہ حق قدر والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، یہ ساری زمین و آسمان جس کو ہم حاصل کرنے کے لیے لیل و نہار کوشش کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز سے پہلے جو سنتیں ادا کر لیتا ہے وقت پر، فجر کی نماز سے پہلے یہ 2 سنتیں پڑھ لینا، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ جتنی دنیا ہے اس کے اندر جتنی رنگینیاں ہیں ریل پیل ایک طرف رکھیں، اور وہ جو 2 سنتیں ہیں وہ ان کا اجر و ثواب اس سے بہتر ہے۔ میں سادے الفاظوں میں سمجھاؤں کہ یہ دنیا وما فیہا اس کی قیمت مقرر کر لیں، اور جو فجر کی 2 سنتیں ہیں اس کا اجر اس قیمت سے کئی زیادہ گنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے بڑے خسارے اور نقصان کر لیے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ ہم اب اپنے آپ کو سنبھالیں اور سوچیں، یہ دنیا مسافرت خانہ ہے۔ کئی ہمارے بھائی سیر کرتے کرتے، کئی قرآن پڑھتے پڑھتے، کئی نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ ذوالجلال سب کی مغفرت فرمائے۔
وما علی الا البلاغ المبین سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک